یہ بعثت کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ قحط پڑا۔ ایک روز ایک دیہاتی روتا پیٹتا حضور رحمت مجسم مشکل کشا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے لوگوں کی تکالیف و مصائب اور خشک سالی کی حشر سامانیوں اور تباہ کاریوں کا نقشہ جس موثر پیرائے میں بصورت اشعار کھینچا وہ اس طرح ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن حالات میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس طلب دعا و مناجات کے لیے آئے ہیں وہ کچھ اس قسم کے ہیں کہ افلاس کے باعث جوان لڑکیاں کام کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں اور محنت و مشقت کی وجہ سے ان کے سینے لہو لہان ہو گئے ہیں، اور صورتحال کی سنگینی نے لوگوں کو اس حد تک خود غرض بنا دیا ہے کہ ماں جیسی شفیق ہستی بھی اپنے بچے سے غافل ہو گئی ہے، اور بھوک کی ناتوانی نے بچے کو اس حد تک نڈھال کر دیا ہے کہ بے حس و حرکت گرا پڑا ہے، اور اس کے منہ سے کوئی تلخ یا شیریں بات نہیں نکل رہی۔ لوگ جو کچھ کھاتے ہیں اس میں سے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر کچھ ہے تو وہ آفت رسیدہ خراب تمر ہے یا پھر خود رو بیگار گھاس۔ آقا، ہماری بھاگ دوڑ تو صرف آپ تک ہے، اور لوگوں کی بھاگ دوڑ رسولوں کے سوا اور کہاں تک ہو سکتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فریاد سن کر بے قرار ہو گئے، اور چادر گھسیٹتے ہوئے ممبر شریف پر جلوہ فرما ہوئے اور بارگاہ خداوندی میں دست دعا پھیلا دیے: یا اللہ، تو بڑا ہی غفور و رحیم ہے، موصلہ دار اور لگاتار برسنے والا نفع رساں سحاب و کرم بھیج جو مردہ ڈھانچوں میں زندگی کی روح ڈال دے، پستانوں کو دودھ سے بھر دے اور زمین کو تازگی بخش دے۔ ابھی نبی رحمت نے اپنے رخ و انور پر ہاتھ بھی نہیں پھیرے تھے کہ بادلوں کے پرے ہر طرف چھا گئے، ابر کرم کے پہاڑوں نے آفاق کو ڈھانپ لیا اور اس طرح برسنا شروع کر دیا جیسے برساتی نالوں کے کشادہ دہانے کھول دیے گئے ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف جل تھل ہو گیا اور ہر چیز پانی میں نہا گئی۔ بارش کا تسلسل قائم رہا تا آنکا گرد و پیش کے لوگ بھاگم بھاگ آئے اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کثرت باران کے باعث ہر چیز غرق ہونے کے قریب ہو گئی ہے، جلدی سے دعا کیجیے کہ بارش رک جائے، ورنہ پانی سب کچھ بہا لے جائے گا۔ پانی سے محروم لوگ اس بارگاہ کرم سے اس طرح سیراب ہوئے کہ اپنی وادیوں اور نہروں کی تنگ دمائی کی شکایت کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کی فوری قبولیت، بارش کے نزول اور اس کی کثرت، اور اپنے غلاموں کے متضاد رد عمل کا یہ عجیب منظر دیکھ کر اتنا مسرور ہوئے کہ جا نفزا مسکراہٹ سے فضاؤں میں انوار اور نغمے بکھر گئے، ہر شے پر بہار آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوشی کے عالم میں فرمایا: ابو طالب کا بھلا ہو، اگر وہ یہاں ہوتے تو یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں ضرور ٹھنڈی ہوتیں۔ ہمیں ان کے شعر کون سنائے گا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سن کر جھوم اٹھے اور عرض کی: شاید آپ یہ شعر سننا پسند فرما رہے ہیں۔ وہ روشن چہرے والے کہ جن کے چہرہ انور کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے، جو یتیموں کے ملجا اور بیواؤں کے فریاد رس ہیں۔ اتنے میں بنی کنانہ کا ایک شاعر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنا نذرانہ عقیدت اشعار کی صورت میں یوں پیش کیا: اے اللہ، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، اور یہ حمد شکر گزار بندوں کی طرف سے ہے، کیونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ پر نور کے وسیلے سے بارش عطا کی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور ساتھ ہی نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ایک ساعت نہ گزری تھی کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بارش کے موتی دیکھ لیے۔ جس طرح ان کے چچا ابو طالب نے کہا تھا، وہ ویسے ہی خوبصورت اور درخشاں ہیں۔ بس جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ برکت دیکھتا ہے، اور جو ناشکری و بے قدری کرتا ہے وہ ردی چیز
پاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ان صادق جذبات کے اظہار سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اگر شاعر بھی اچھی بات کر سکتے ہیں تو تو نے بہت اچھی بات کہی ہے۔